وغیرہ کے بارے میں بتا دیں کیونکہ جلوس والا بھی جلوس کاٹ دیتا ہے. جلوس تو میرے بھائی اب سب نکال رہے ہیں. پہلے میلاد کے جلوس نکلتے تھے, میں تو پہلے جلوس کا نام آتے ہی نا مجھے دیوبندیوں پہ غصہ آتا ہے. یہ حضرت عمر کی شہادت کا جلوس نکالنا شروع کیا یکم محرم کو, حالانکہ یکم محرم ثابت ہی نہیں ہے. سب سے بڑی کتاب جو صحابہ کے جو ہے وہ لکھی گئی ہے اسود الغابہ, اور اس کی جو تفسیر جو لکھی گئی شرح الاصابہ ابن حجر اسقلانی نے لکھی, ابن اسیر کی اس کتاب کی 8000 صحابہ کے پوری بایوگرافی ہے. بتائیں اس میں یہاں یکم محرم لکھا ہوا ہے. تاریخ دمشق میں کوئی عجیب سا ایک قول ملتا ہے, ادروائز سب کے سب لوگ کہتے ہیں کہ ذوالحجہ کے آخری مہینے میں سیدنا عثمان کی بیعت ہو چکی تھی اور وہ شہادت عمر کے بھی 3-4 دن کے بعد ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو انہوں نے واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے ایک پخ چھوڑ دی. یہ یکم محرم کی جو یہ شہادت ہے یہ 8 سے 100 سال گزرا. مجھے پہلے بتائیں نا کن کتابوں میں اور یہ جلوس نکلتے تھے یکم محرم کے اور یوم شہادت عمر منایا جاتا تھا. یہ اب شروع ہے, سپاہی صحابہ نے شروع کیا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں پھر لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو حضرت عمر کی شہادت پہ تو جلوس نکالیں اور 12 ربیع الاول کا جلوس کو بدعت کہنا شروع کر دیں. ہم تو دونوں کو ہی بدعت سمجھتے ہیں. اگر مجھ سے پوچھیں ہم تینوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں. جلسے جلوس ہاں کوئی علمی نشستیں کوئی کرنا چاہتا ہے ضرور کریں, اور جو نہیں کر رہا اس کے اوپر فتویٰ نہ لگائے. کرنا چاہتا ہے ضرور کریں, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے, کریں, لیکن اس کے اندر کوئی قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ معاملات نہ ہو اس طرح کے کہ جس میں دین سے ہٹ کے کوئی چیز ہو. باقی یہ جو اہل تشیعوں میں بدعتیں ہیں, یہ جھولے نکالنا, ذوالجناح اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں, ماتم وغیرہ بھی ہے. جی ماتم, کوئلوں پر ماتم, نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ گرم صحرا پہ تھے ہم اس کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں, وہ اس لیے کوئلوں دیگر مذاہب والے بھی بیچ مکس ہوئے ہیں نا سر. ہاں وہ بھی انہوں میں بھی ہیں. شرف الدین موسوی جو بلتستانی ہیں کراچی والے, انہوں نے ان کی تو کتابیں میں نے 2 دیکھی ہیں نا, وہ تو کہتے ہیں سارا مکس ہوا ہے کام. مکس ہوا ہے, اور وہ تو میرے خیال ماتم کو غلط بھی سمجھتے ہیں. شیعہ کی کتابوں میں ماتم کو کنڈیم کیا کہ یہ بالکل ایک زنجیر زنی ہے سب کچھ. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں, تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا. ایک والا مجھے کنفرم ہے جو بخاری میں موجود ہے, وہ یہ والا زخم ہے. اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے. اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے, انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ جب یہ گستاخانہ عبارات اور کارٹونوں کے اوپر ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں, بینکوں کو جلاتے ہیں, گاڑیوں کو جلاتے ہیں, تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے. تو میں نے اس پہ پھر ورڈکٹ دی تھی مسئلہ نمبر 49 پہ کہ آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں اس وقت غیر مسلم, یہ ٹیبو, وہ تو اس کو ٹیبو کہتے ہیں نا نیشنل جغرافک میں, یہ جو ٹیبو والا کام آپ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت مسلمان وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں. بہرحال ماتم یہ ساری چیزیں ہم ان کو بدعت سمجھتے ہیں, اس کے کوئی کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اور باقی جو شیعہ نے کلمے کے اندر جو چیزیں داخل کی ہوئی ہیں, کفر اسلام کا مسئلہ نہیں. کفر اسلام کا تب مسئلہ ہوگا جب وہ علی رسول اللہ کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہی محمد اور آل محمد ہے. علی ولی اللہ کہتے ہیں تو آپ زیادہ تر سے بدعت کہہ دیتے ہیں. وہ تو ہمارے بریلوی حضرات نے میزان کے ساتھ درود شریف شامل کیا ہے, تو درود کو تو کوئی کفر نہیں کہہ سکتا. البتہ جن لوگوں نے کلمے میں تعریف کی ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں, وہ آپ کے جو ہے نا وہ چچا زاد ہیں بریلوی اور دیوبندی. کسی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا, کسی نے چشتی رسول اللہ, تو شیعہ نے تو اس طرح کا کوئی کلمہ نہیں پڑھوایا ہوا. ٹھیک ہے نا, یہ جو ہے آپ علی ولی اللہ, ابو بکر ولی اللہ کوئی کہتا ہے اور اس کو ایڈ کر لیتا ہے, کلمے کے ساتھ ایڈ کرتا ہے, تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بدعت. تو یہ جو ارتداد صحابہ کے کہتے ہیں قائل ہیں نعوذ باللہ, اور اس کے علاوہ یہ تعریف قرآن کے قائل ہیں, یہ تو خیر ساری اہل سنت تقریباً الزامات ہیں. تعریف قرآن کے قائل ہیں تو میرے بھائی میں نے پہلے بتایا کہ تعریف قرآن کا جو قائل ہے نا جی وہ کافر ہے. مجھے یہ نا, میں کہتا ہوں چاہے وہ سنی ہے چاہے وہ شیعہ ہے, جو تعریف قرآن کا قائل ہے, جو یہ 2 گتوں کے درمیان قرآن ہے اس کو محفوظ نہیں سمجھتا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون, وہ کافر ہے. لیکن روایتوں کو اگر ان کی کتابوں میں آئی ہوئی روایتوں کو وہ ضعیف کہتے ہیں, جیسے شیعت کے مقدمے میں امین الحسینی صاحب نے لکھا, یا وہ ان روایتوں کی تعویل کرتے ہیں, تو پھر ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں گے نا, دیں گے کہ نہیں؟ بالکل نہیں دیں گے تو میرے کو پھکی بھی آ جائے. صحیح مسلم میں بھی تعریف قرآن کی حدیث موجود ہے, واضح تعریف کی ہے, بالکل تعریف کی. کس طریقے سے ثابت ہوتی ہے؟ جو رضاعت والا چیپٹر ہے اس میں الفاظ ہیں, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک, مسئلہ نمبر 155 میں میں نے اس کا نمبر بھی بتایا ہے, صحیح مسلم میں رضاعت والا چیپٹر کھولیں آپ کو حدیث مل جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہم لوگ قرآن میں
آیات یہ پڑھا کرتے تھے کہ جو دودھ سے رشتہ حرام ہوتا ہے، یعنی نسب حرام ہوتا ہے، رضاعت کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے، یہ 1 یا 2 دفعہ کسی عورت کا دودھ پینے سے بچہ وہ بھائی نہیں اس کے اولاد کا بن جاتا، بلکہ کم از کم 5 دفعہ. تو یہ بتائیں قرآن میں کہاں آیت لکھی ہوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک اگر یہ آیت موجود تھی، وفات تک، ہاں اس میں الفاظ ہیں وفات تک پڑھتے تھے، پھر تو منسوخ والا مسئلہ بھی منسوخ والا بھی مسئلہ ختم ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں اہل سنت کے علماء سے مہربانی کرو کہ مجھے آیت نکال، مجھے تو نہیں ملی یہ آیت. یہ تو بہت ہی خطرناک بات آپ نے بہت، اور صحیح مسلم میں ہے، یہ مولوی ضعیف بھی نہیں کر سکتے. میرے پاس ترمذی ابو داؤد کی روایتیں بھی ہیں جن کو البانی اور شیخ زبیر علی صاحب صحیح کہتے ہیں. نہیں، اس کا جواب آپ بتائیں نا پھر. یہ تو میں کیا جواب بتاؤں گا؟ ان سے پوچھے نا جو علماء ہیں. میں یہ جواب دوں گا جو شیعہ دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کہا نا کہ وہ، اور اس میں الفاظ کتاب اللہ بھی نہیں ہے، ورنہ تو یہ کہہ دیتے کہ شریعت میں پڑھی جاتی، اس میں قرآن میں پڑھی جاتی تھی، تعویل بھی نہیں ہو سکتی. کتاب اللہ میں پڑھی جاتی نا تو یہ کہتے ہیں کتاب سے شریعت کے لیے بھی آتا ہے، کتب علیکم الصیام، شریعت، وہ کہتے ہیں شریعت میں پڑھی جاتی تھی، اس میں قرآن ہے. شکر ہے قرآن ہے تو ہمیں 10 بھی سک رہے ہیں، قرآن میں پڑھی جاتی تھی. تو اس کی ہم یہ تعویل کرتے ہیں. جو میں نے انٹرویو کیا تھا 1 to 1 مولانا اسحاق صاحب سے، میں نے ان کو بھی اس میں کہا تھا، انہوں نے بھی یہ روایت پیش کی. میں نے کہا آپ اس کی بھی تعویل کریں نا، تو انہوں نے کہا اس کی پھر تعویل یہی کریں گے ہم کہ قرآن کی تفسیر میں پڑھی جاتی تھی. یعنی کسی نے قرآن لکھا، اس کے نوٹس میں لکھ لیا، رضاعت کی کہیں ذکر آیا نا کہ دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے جیسے قرآن حکیم میں ہے، اس کے نوٹس میں کسی نے فٹ نوٹ پہ، شاہ جی بڑے خوش ہوئے کہ کوئی نئی گل پتہ لگی ہے. عجیب سی بات. نقوی صاحب اتنے جناب ہر گل ہی نوی ہے انشاءاللہ. نیوٹن تے آئنسٹائن نو ڈگری دی لوڑ نہیں ہوندی، یہ ڈگریاں تے نیوٹن آئنسٹائن ہوتے ہوندیاں نے. نیوٹن 8ویں کلاس میں اسکول سے بھاگ گیا تھا، مجھے کہتے ہیں ڈگری لے کے آؤ. ہم کہتے ہیں نیوٹن کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ نیوٹن کے اوپر PhD ہوتی ہے فزکس کی. نیوٹن اور آئنسٹائن کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مبعوث کرتا ہے، قیام کرتا ہے ایسے لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ اس گمراہی میں سے نکالتا ہے اور حق کے جو ہے نا، وہ جیسے سورہ الانبیاء میں آتا ہے نا، ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے. یہ ایسی تو دسنیاں نے گلاں. مجھے بڑے لوگ ای میل کرتے ہیں، جب بھی میں نے ان کو مسلم کی حدیث بھیجی ہے اس کے بعد تعریف قرآن پہ مجھے ای میل کا جواب کبھی نہیں آیا، آج تک نہیں آیا کسی کا. تو میں نے ثاقب اکبر صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے کہا بالکل یہ باطل عقیدہ ہے. وہ شیعہ عالم دین ہے پاکستان لیول کے، جنہوں نے کتاب لکھی پاکستان کے دینی مسالک. وہ کہتے ہیں یہ ہم ان ساری روایتوں کو یہ مانتے ہیں یہ قرآن کی تفسیر میں فٹ نوٹس کے ساتھ تھیں. اس طریقے قرآن میں اگر یہ آیت آئی ہے نا رضاعت چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، تو اس کی فٹ نوٹ کے اوپر حدیث کے طور پر یہ چیز لکھی جاتی ہے، اگرچہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جیسے ہمارے آج بھی بولے والے لوگ کہتے ہیں بخاری شریف میں پڑھا ہے، وہ بخاری شریف کے نیچے شرح مولوی نے لکھی ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے بخاری شریف ہو گئی ہے، وہ تو مولوی نے لکھی ہوئی ہوتی ہے، بخاری شریف میں تو نہیں ہوتا. تو اس کی تعویل ہم یہی کرتے ہیں یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. شاہ جی ترمذی ابو داؤد کی حدیث جو ہے اس میں تو بڑے خطرناک الفاظ ہیں. وہ حضرت عثمان ابن عفان سے آگے کوئی پوچھتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ جو سورہ انفال ہے، سورۃ الانفال اور سورہ توبہ، ان کو تم نے اکٹھا کر کے لکھ دیا، اس کے درمیان بسم اللہ بھی نہیں ڈالی ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لکھوائی تھی؟ تو کہتے ہیں نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوائی ہے. تو مجھے شک ہے کہ یا تو یہ 2 الگ صورتیں ہیں، تو یا یہ ایک ہی صورت ہے، اس کا یہ آگے ضمیم ہے. اس لیے شک کی بنیاد پہ میں نے ان کو الگ کر کے لکھ دیا بیچ میں، اس لیے میں نے بسم اللہ نہیں ڈالی. یہ ترمذی میں ابو داؤد میں موجود ہے، یہ روایت مشکات میں پہلی جلد میں فضائل قرآن والے چیپٹر میں مل جائے گی. شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر صاحب بھی صحیح کہتے ہیں. کرو مسئلہ حل. جبکہ شیعہ کے ہاں بھی روایتیں ملتی ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی، کہ مصحف عثمانی پہ سیدنا عثمان کے مصحف پہ سنی شیعہ کا اجماع ہے. ایون شیعہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی کا قول انہوں نے اپنی کتابوں سے نقل کیا ہے کہ عثمان نے جو کچھ اپنے دور میں کیا قرآن کے معاملے میں بھی عثمان کی جگہ ہوتا تو اسی طریقے سے کرتا. قرآن محفوظ ہے الحمدللہ. تو یہ شاہ جی آپ نے مجھ سے وہ باتیں نکلوا لی ہیں کہ اس کے بعد میری شہادت واجب ہو چکی ہوئی ہے. اللہ پاک رحم. ٹھیک ہے، تو شہید کے درجے میں ہم پہلے ہی ہیں، ہم نے کلمہ حق بلند کر دیا الحمدللہ. تو اب جب بھی کوئی تعریف قرآن کی بات کرے ان کو پہلے اپنے منجی تھلے ڈنڈا پھیرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس پھر صحیح مسلم کے اوپر بھی فتویٰ لگاؤ یا پھر تعویل کرو. کہ وہ جو مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے وہ تو ایک ہاتھ آگے نکل جاتے تھے نا، وہ کہتے تھے سنی میرے بھائی اور شیعہ میرے بھائی، یہ دونوں روایتیں دیوار پہ دے مارو جو قرآن مشرق سے لے کے مغرب تک تواتر سے نقل ہوا ہے اور کوئی اور قرآن موجود ہی نہیں ہے، روایتیں ہی پھینک دو. وہ دوسری ایکسٹریم کو جاتے تھے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ان کو بھی اس میں کہا کہ آپ تعویل کریں کہ یہ تفسیر تھی. شرف الدین مصری بھی یہ کہتا ہے. اچھا وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ اٹھو قرآن کا دفاع کرو، اس کی جو کتاب ہے وہ کہتا ہے جی روایت جو ہے اس کو چھوڑ دو. نہیں ٹھیک ہے، قرآن تواتر سے ہے روایت. اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ اس پہ میں نے ایک مناظرہ سنا تھا، یہ سید طلب الرحمان شاہ کا، کوئی سولت شاہ تھا کہ سولت کیا نام تھا اس کا، کوئی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ ابھی بھی اہل حدیثوں کی مرکز مین ویب سائٹ پہ موجود ہے.
تو اس میں میرا خیال ہے وہ سہولت کو بھی شاید اس چیز کا پتہ نہیں تھا. یہ روایت پیش کرتا ہے طالب الرحمان شاہ صاحب. کیا جواب جی اب جواب دیں جناب اٹھ ہی نہ سکتے او بھائی آئنسٹائن تے نیوٹن تے نہیں نا ڈگری والے تو نہیں ہوندے وہ تو ڈگری والے مولوی بیٹھ کے لڑ رہے سن نا وہ زیادہ تر الاتقان کی روایتیں پیش. اچھا اور بتائیں کوئی اور چیز ہے تو چلے یہ بھی بڑے عرصے سے ادھار تھا نا میرے خلاف بڑے بڑے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا, یہ ہو ہی نہیں سکتا اس میں کوئی تعریف کر سکے. شیعہ بھی چاہے تو تعریف نہیں کر سکتے, سنی بھی نہیں کر سکتے. یہ ساری کی ساری روایتیں جو ہے دیکھیں قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکی. ہم ان کی تعویل کرتے ہیں, ہم قرآن کو تواتر کے ساتھ صحیح مانتے ہیں. لبیک یا حسین